رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 اوصاف دیکھ کر بیوی سے نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 اوصاف دیکھ کر کسی عورت سے بندہ اپنا رشتہ ازدواج قائم کرتا ہے۔ فرمایا ان میں ایک ہے مال دیکھا جاتا ہے کہ یہ عورت مالدار کتنی ہے، کتنے امیر گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ دوسرا فرمایا اس کا حسب دیکھا جاتا ہے کہ اس کا حسب کیسا ہے، یعنی خاندان کس درجے کا ہے، کس ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور تیسری بات فرمایا اس کا جمال، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس عورت کا دین دیکھا جاتا ہے کہ یہ نیک کتنی ہے، دیندار کتنی ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ رشتہ جب قائم کیا جاتا ہے تو جس چیز کو میرے محبوب نے فوقیت دی کہ اسے دیکھا جائے، اسے بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے رشتہ جو دیکھنے جائے تو اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی بچی قرآن بھی پڑھا ہے اس نے یا نہیں، تو کیا یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی ہوئی۔ یعنی یہ پوچھا جاتا ہے اس کی دنیا کی تعلیم کتنی ہے، کیا FA میٹرک BA کیا کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ تو ڈگریاں آج پوچھی جاتی ہیں، لیکن جس کو میرے محبوب نے سب سے پہلا نمبر دیا کہ اس چیز کو دیکھ کے اگر تم اپنے بیٹے کا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرو گے اس چیز کو دیکھ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر مال دیکھ کے اس لالچ سے نکاح کیا کہ یہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس چیز کو فوقیت دی، تو فرمایا کہ پھر خلق کائنات جل جلالہ کبھی تمہارے یعنی کسی معاملے میں پوری نہیں پڑے گی، پھر تم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، وہ مال بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا کہ تم نے اس لالچ سے تم نے کسی کے ساتھ نکاح کیا۔ اگر کسی کا حسب دیکھ کے نکاح کرتے ہو بقیہ سب چیزوں کو چھوڑ کے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے ذلیل و رسوا ہونے کا سبب بنے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے کسی عورت کا دیندار ہونا دیکھا کہ یہ دین کے ساتھ اس کا لگاؤ کتنا ہے، اس چیز کو دیکھ کے نکاح کیا، تو فرمایا میرے محبوب نے کہ تم ہر معاملے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں مال کی بھی کمی نہیں رہنے دے گا، رب ذوالجلال عزت کی بھی کمی نہیں رہنے دے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ تمہاری دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں، مال، حسب، جمال اور دین۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم عورت کا دیندار ہونا دیکھو کہ اس کا دین کے ساتھ لگاؤ کتنا ہے، اس معاملے کو دیکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا دنیا کی سب سے بہترین متاع، دنیا کا سب سے بہترین جو ہے وہ خزانہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ نیک سیرت عورت ہے۔ دنیا کا بہترین متاع اچھا مکان نہیں، بہترین متاع اچھی گاڑی نہیں، اچھا کاروبار نہیں، بہترین متاع اور بہترین دولت، میرے آقا فرماتے ہیں نیک سیرت عورت جسے مل جائے وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کا بہترین مال اللہ نے عطا فرما دیا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا، فرمایا کہ النکاح نصف الایمان۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، میں نے یہ روایت مولانا سب سے پہلے امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبان سے سنی اور پھر بعد میں اس کو پڑھا بھی۔ آپ ایک مرتبہ کانہ میں تشریف لائے۔ کانہ میں ہماری مرکزی مسجد، تھانے والی مسجد کے خطیب تھے جنہوں نے مدرسہ بھی یہاں قائم کیا، حضرت علامہ مولانا حافظ اکبر صاحب، ان کی اہلیہ کا وصال ہوا تو آپ وہاں پہ یعنی فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے فاتحہ بھی پڑھنے کے بعد پھر ایک روایت سنائی۔ فرمانے لگے کہ ایک صحابی کی بیوی کا انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھا کے جب واپس آ رہے تھے
تو آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ النکاح نصف الایمان۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ ایمان تو میں آدھا اپنا قبرستان چھوڑ آیا ہوں، آتے ہی فوراً انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو یعنی یہ حدیث سنا کے تو پھر آپ مسکرائے بھی، اور ساتھ مطلب چھپے لفظوں میں ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ دوسرے کا جو ہے وہ آپ سوچیں۔ تو نکاح جو ہے یہ نصف ایمان اس کو قرار دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ شادی کر لیتا ہے آدھا ایمان اللہ تعالیٰ اس کا شادی کے ذریعے محفوظ بنا دیتا ہے، اور آدھے کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ آدھا تو اس کا محفوظ ہو گیا، یہ کہیں نہیں جاتا، لیکن آدھے کے بارے میں اب اس کی فکر کرے کہ کہیں میرا یہ نہ ضائع ہو جائے۔ آدھا ایمان بندے کا فقط نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا محفوظ کر دیتا ہے۔ امام قرطبی نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ نکاح، کس وجہ سے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا، اتنا بڑا درجہ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو دیا کہ آدھا ایمان اس کو قرار دیا۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے بندہ بدکاری سے بچتا ہے، بندہ زنا سے بچتا ہے، اور نیکوکار ہونا، بدکاری سے بچ جانا، اپنے دامن کو پاک رکھنا، یہ ان دو خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ فرمائے ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اس کی گارنٹی دے دو کہ یہ اس جگہ پہ چلے گی جہاں چلانے کا اسے آرڈر ہے، اس سے گالی نہیں نکلے گی، بے حیائی کے کلمات نہیں نکلیں گے، اس زبان کے چلنے سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ فرمایا تم مجھے زبان کی ضمانت دو، یہ دو جبڑوں کے جو درمیان ہے، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اس کی گارنٹی دو کہ یہ حلال جگہ پہ تم اس کو استعمال کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، اس کو حرام جگہ پہ استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا اس کی گارنٹی دے دو، میں بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو فرمایا ان دو چیزوں میں، دو خصلتوں میں سے یہ ایک ہے کہ بندہ شادی کر کے چونکہ بدکاری سے بچتا ہے، تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کو میرے محبوب نے نصف ایمان قرار دیا۔